اب ہم بات کرتے ہیں بروکر فرمز کے اوپر. دیکھیں مارکیٹ کے اندر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایجنٹ کے پاس جائیں، کیونکہ ڈائریکٹ کمپنی سے آپ شیئر پرچیز سیل نہیں کر سکتے. تو دنیا بھر کے اندر جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک درمیان کا بندہ ہوتا ہے جس کو بروکر کہتے ہیں. اب وہ جو بروکر ہوتا ہے اس کو جو یہ سرٹیفکیٹ ہے جو اسٹاک ایکسچینج ایشو کرتی ہے کام کرنے کے لیے، جس کے بعد وہ انٹائٹل ہو جاتا ہے، وہ TRE سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ٹریڈنگ رائٹ انٹائٹلمنٹ سرٹیفکیٹ. اب یہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یہ اس کو کچھ اماؤنٹ ہے وہ SECP کے پاس ایک کرانی پڑتی ہے، گارنٹر کے طور پہ رکھنی پڑتی ہے تاکہ انویسٹر کا پیسہ لے کے بھاگ نہ جائے. جیسا عام بینکس ہوتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ بھی اسی کی ہی ایک پکچر ہے. تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے جو ایکچولی گورنمنٹ کی پالیسیز کے تحت بنتی ہیں، آپ کو وہ پورا کرنا پڑتا ہے. اپنے ID کارڈ ہوگی، اسی طریقے سے نامنی ہو گیا، اور اس کے علاوہ اپنی جو انکم سورس ہوتی ہے وہ سگنیچر وغیرہ مختلف وہ دینے پڑتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ آپ کا ایک اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے جو CDC سب اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو CDC سب اکاؤنٹ جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ بروکر کے پاس کھلتا ہے، اور اس کے بعد ایک CDC انویسٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے جو اسٹاک ایکسچینج کے پاس جا کے کھلتا ہے. تو وہ سمجھ لیں کہ یعنی وہ ایک علیحدہ سسٹم ہے، یہ ایک علیحدہ سسٹم ہے. تو بہرحال ماضی میں ایسا تھا کہ لوگ فراڈ وغیرہ کرتے تھے. اب کافی زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں وہ ہے، جس کی وجہ سے اب کافی چیزیں بہتر کی طرف جاتی ہیں. تو بروکر جو ہے وہ ہمارا وہ ایسا بندہ ہے جس کے پاس ہم اپنے پیسے رکھواتے ہیں، وہ امانت دار کے طور پہ وہ رہتا ہے، اور اس کے عوض پھر جب وہ ہم نمبر آف شیئرز خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں تو اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کمیشن چارج کرتا ہے جو چند پیسوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. تو اگر آپ بروکر ہوں، اپنے آپ کو آپ بروکر اگر فرض کر لیں 5-7 منٹ کے لیے، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ اچھا یار، ہر جو بڑے بڑے شہر ہیں اس کے اندر میرے کچھ آفیسز وغیرہ ہوں، وہاں پہ کچھ میرے پاس سٹاف ہو تاکہ لوگ وہاں پہ آئیں اور جو میرے پاس زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ اوپن کروائیں. جس طرح ایک بینک ہوتا ہے نا، بینک کے پاس بھی جو اس کا مینیجر ہوتا ہے اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ آپ نے نا اس برانچ کے اندر زیادہ لوگوں کو اکاؤنٹ اوپن کروائیں. تو اس سے اس کی پروموشن وغیرہ ہوتی ہے، کیونکہ جتنے بھی زیادہ کلائنٹس بینک کے اندر آئیں گے تو زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے زیادہ جو رقم ہے اس کا فلو ادھر جاتا ہے. تو اس کے پاس جو بروکر ہے، بروکر کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس کلائنٹ جو ہے وہ بڑھ جائیں، کیونکہ وہ اس کے پاس ظاہر ہے جب کلائنٹس بڑھیں گے تو وہ رقم رکھائیں گے، رقم رکھوائیں گے تو وہ ٹریڈنگ کرے گا، جب ٹریڈنگ کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کی انکم جنریٹ ہوگی. اب بندہ سوچتا ہے کہ یار وہ 4 پیسے 5 پیسے 15 پیسے کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے بروکر کی. اب یہاں پہ ذرا چیز کو سمجھیے گا. بروکر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا کلائنٹ ہے وہ میکسیمم جو ہے ٹریڈنگ کرے، ایک دن میں انٹرا ڈے ٹریڈنگ کرے، سوئنگ ٹریڈنگ کرے، انویسٹمنٹ کرے، لیکن کرے صحیح. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو انکم جنریٹ ہوتی ہے. اس کو اس چیز سے اتنی زیادہ غرض نہیں ہوتی کہ میرا کلائنٹ پروفٹ میں ہے یا لاس میں ہے. تو وہ زیادہ تر اپنے کلائنٹس کو کچھ ایک خواب وغیرہ دکھاتا ہے کہ ہاں جی بہت اچھا ہے، آپ یہ نمبر آف شیئر لے لیں، اتنے نمبر آف شیئر لے لیں، فلاں اسکرپٹ اٹھا لیں. اس طریقے سے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. زیادہ اگر آپ دیکھیں گے، اگر نوٹ کریں تو آپ کو پینی سٹاک کے اوپر زیادہ وہ دلواتے ہیں. تو وہ پینی سٹاک جو ہوتا ہے وہ کیونکہ ایک چھوٹا اسکرپٹ ہوتا ہے تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 1 لاکھ کی لاٹ اٹھوا دیں، 50,000 کی لاٹ اٹھوا دیں، 2-2 لاکھ کی، 30-30 لاکھ. بڑے آپ سے پیار محبت شہر بدے لہجے میں بات کرے گا آپ سے، کیونکہ آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ اس سے اتنی جب بھاری لاٹیں اٹھائیں گے تو اس کی ہزاروں میں کمیشن بنے گی. تو وہ اگر اس کے کئی کلائنٹ ہو تو وہ اگر ایسی حرکتیں روزانہ کر رہے ہوں تو وہ تو بیٹھے بیٹھے کمائی جا رہا ہے نا.
تو ایسے تو نہیں اگر آپ ان کے آفس میں جاتے ہیں، اے سی چل رہے ہیں اور ایل سی ڈیز چل رہی ہیں اور بڑا صاف ستھرا ماحول ہے، چائے بھی آپ کو پیش کی جاتی ہے، گرمی ہے تو بوتل وغیرہ لے آتے ہیں، تو ایک بڑا اسٹاف بھی وہاں پہ رکھا ہوا ہے، ان کے بھی ایکسپینسو ہے، تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جو وہ چلا رہا ہوتا ہے. تو اپنے جیب سے تو نہیں، وہ بھی بزنس کر رہا ہے اس مارکیٹ کے اندر. تو بنیادی طور پہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا کام یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ کریں، چاہے آپ کو لاس ہو یا آپ کو پروفٹ ہو. اس سے اس کا کوئی زیادہ غرض نہیں ہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ چھوٹے جو شیئرز ہیں اس کے اندر آپ کو زیادہ ٹریڈنگ کروائے. تو کچھ ایسے بروکرز بھی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آگے وہ رکھے ہوتے ہیں، سب ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کو گائیڈ وغیرہ کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو بروکر ہے وہ آپ کو بائی سیل کروا نہیں سکتا، لیگلی بین ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے سب اکاؤنٹ کے ذریعے، سب ایجنٹوں کے ذریعے آپ کو واٹس ایپ یا دیگر جو ہمارے اپلیکیشنز ہیں ان کے ذریعے آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بائی سیل کال دے رہے ہوتے ہیں فری کے اندر. اب آپ ان کالز کو لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو نالج نہیں ہے، بس ایک کمانے کا جذبہ ہے کہ ہاں یار اس مارکیٹ میں جو لوگ ہیں وہ ملینئر اور بلینئر بن جاتے ہیں. بس یہ سوچ ہے، باقی آگے کرنا کی ہے، کون سی اسٹریٹجی اپنانی ہے، کیسے اپنانی ہے، کس سمت میں جانا ہے، کون سے اسکرپٹ اٹھانے ہیں، کس وقت اٹھانے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ ہمیں کون بتائے گا؟ وہ ہمیں ایکس وائی زیڈ بتائے گا. اب وہ کیوں بتائے گا؟ کیونکہ وہ پاگل کا بچہ ہے، اس کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کہ ہمیں ملینئر بلینئر بنا دے. خود اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ بیٹھا وہاں پہ یعنی ایک تھوڑی سی اماؤنٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو ایکچولی آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ بروکر آپ کا وہ ہے بنیادی طور پہ جو آپ کو آپ کے آرڈر ایگزیکیوٹ کروا رہا ہے، وہ آپ کے رقم کے اوپر امانت دار ہے، تاکہ جب آپ کوئی اسکرپٹ لیں تو وہ آپ کے اسکرپٹ کو، آپ کا جو سودا ہے وہ پورا کرائے، اور جب آپ بیچیں تو اس کو ٹائم پہ وہ بیچے. آپ کو اگر آپ اس کی سروس فراہم وہ استعمال کر رہے ہیں، جیسے ٹریڈ کاسٹ ہے یا اس کی کٹس استعمال کر رہے ہیں جس کے ذریعے آرڈر خود آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، تو وہ ٹائملی یہ کام ہونا چاہیے. وہ اس چیز کا پابند ہے قانونی طور پہ، وہ اس چیز کا پابند ہے کہ آپ کی رقم کے اندر کوئی ڈیٹیکشن نہیں ہوگی. وہ اس چیز کا پابند ہے، وہ ایکسٹرا آپ کے اوپر کوئی چارجز نہیں ڈالے گا. وہ اس چیز کا پابند ہے، وہ ایکسٹرا آپ کے کوئی ٹیکسز نہیں کاٹے گا. یہ چیز کا پابند ہے. وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملینئر بلینئر بنائے گا. ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ یار پاجی دسو سانو کی چیز لینی چاہیے کہ جناب چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب سانو دسو. اب وہ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہتا جاؤ یار اپنا کام کرو. وہ کہتا ہے اچھا یار آپ سلیکٹ بینک اٹھا لیں، آپ جی یہ ڈبلیو ٹیل اٹھا لیں، آپ فلاں شیئر اٹھا لیں، پیس اٹھا لیں، اس طرح کے وہ آپ کو کہہ دے گا یار یہ اٹھا لو. اچھا آپ زیادہ آپ اوپر کی چھلانگ لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار ایم ایل سی ایف کیسا ہے؟ ہاں ہاں بہت اچھا، لے لو. جی ڈی جی کیسا کہتا ہے؟ بہت اچھا جی، لے لے بڑا اوپر جائے گا. یہ تو 120-25 پہ کہہ رہے تھے بڑا اوپر جائے گا، یہ نیچے آ گیا نا ڈی جی کے سی. کیا اس کے بزنس بند ہو گئے ہیں؟ سیمنٹ ختم ہو گئی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ایک سائیکل ہے جو اس کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. انویسٹر جو ہے وہ جو ٹریڈر ہے وہ ایک خاص اسٹریٹجیز کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہوتا، ہم اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا چل جا. اچھا دوسری بات یہ آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ وہ جس آپ وہاں پہ بات کرتے ہیں وہ بروکر تو ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو آگے اس کا ایک بوائے بیٹھا ہوتا ہے جو ٹیلی فون آپریٹ کر کے اس کو کمپیوٹر آپریٹ کر کے آپ سے آرڈر لے رہا ہوتا ہے. آپ تو ایکچولی اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بروکر اس کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بروکر اس کو کچھ نہیں بتاتا. بس وہاں پہ وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں مینیجر، وہ آ کے بتاتے ہیں اچھا یار یہ لسٹ ہے، کوئی کلائنٹ وغیرہ پوچھے تو یہ بتا دینا، تو وہ بتا دیتا ہے. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی اس کی اپنی ورکنگ ہے بروکر کی. بروکر اپنی ورکنگ ہمارے ساتھ بنیادی طور پہ شیئر نہیں کرتا. یہ چیزیں میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہاں اگر آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، آپ اپنے بروکر سے پوچھ لیں کہ وہ آپ کو کیا چیزیں بتائے گا. کوئی 2-4 تکے لگ گئے، علیحدہ چیز ہے. اس پازیٹیو مارکیٹ جاری ہوتی ہے، اس وقت جب مارکیٹ نیچے کی طرف جاری ہوتی ہے یا سائیڈ ویز میں پرفارم کر رہی ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو اسکرپٹ ہیں انہوں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو آپ نے ایکچولی بروکر کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے کہ وہ آپ کو
انتظامی یعنی کہ انتظامی طور پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، نہ کہ آپ کو فنڈامنٹلی یا ٹیکنیکلی چیزیں جو اسکرپٹ کی ہے وہ بارے میں بتائے گا۔